बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 26 नवंबर, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो सुबह का वक्त है। ताज़ा तरीन खबर जो आई, सबसे पहले ब्रेकिंग की शक्ल में हमारे पास ये खबर आई थी रात कुछ पौने 4 बजे 3:45 के आसपास व्हाट्सएप पर ये फ्लैश हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पर पहुंची, व्हाट्सएप पर जो खबर देने वाले ज़राए हैं उनकी तरफ से। इस खबर में बताया गया ब्रेकिंग, दोनों जानिब एस्टरिक और ब्रेकिंग, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने, ये जिस तरह से व्हाट्सएप पर आई है मैं पूरी उसी तरह से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए। बाद में तादाद 5 हो गई बढ़कर, लेकिन जो खबर में है, भेजी गई खबर में, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी जराए, पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद, पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराए, अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी जराए, इंतशार और शरपसंदों को आहनी हाथों से निपटने के लिए अहकाम दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराए, इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकाम दे दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराए, इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराए, अब ये खबर हमारे सामने व्हाट्सएप पर आई। इसके बाद फिर ये पता चला कि इस्लामाबाद में फ़ौज ने कंट्रोल संभाली। वो जो था ना, फ़ौज तलब कर ली गई है, आइन का आर्टिकल इजाज़त देता है, तो फ़ौज तलब कर ली गई है। हमारे सामने ये खबर आई। लेकिन इस मामले में एक चीज़ और हुई। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी हैं मुमताज़ भट्टी साहब ने ये जो रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाए जाने की खबर थी, इसको तफसीलात के साथ ब्रेक किया। भट्टी साहब कहते हैं, हाशिम वल्द आसिम अब्बासी, इनकी गाड़ी लैंड क्रूज़र, उससे हुआ हादसा। अब तक जो खबर हमारे सामने आ रही थी, उस खबर में लिखा हुआ था शरपसंदों ने, फिर अगली लाइन में लिखा था पीटीआई के शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो उस खबर से ही पता चला था जानते बूझते गाड़ी चढ़ा दी गई जान लेने के लिए। अब मुमताज भट्टी साहब बताते हैं कि ये हादसा है। हादसा हुआ, ड्राइवर का कहना है कि जवान देख नहीं सका। ये शख्स बता रहा है कि रेंजर्स वालों को देख नहीं सका। मरगला थाने इसको मुंतकिल कर दिया गया। अब किसी ने सवाल किया मुमताज भट्टी साहब से, मतलब ये ड्राइवर यूथिया नहीं था, कोई आम शहरी था? मुमताज भट्टी साहब ने इसका जवाब दिया, इस्लामाबाद F10 का रिहायशी, कहता है एबटाबाद से आ रहा था। अब जो मुजाहिरीन हैं वो मोटरवे से आते हैं, 26 नंबर चुंगी से, और फिर उसके बाद ये यहाँ आ रहे हैं। ये शख्स जो था, ये मुजाहिरीन में था या नहीं था भी नहीं पता, लेकिन ये तो बता रहा है कि ये एबटाबाद से आ रहा था, इस्लामाबाद का रिहायशी था, F10 का रिहायशी था। फिर उसके बाद किसी ने कहा मासूम हैं बेचारे, तो मुमताज़ भट्टी साहब ने कहा, बेटा मासूम और गुनहगार का फैसला अदालत या अल्लाह मियाँ को करना है। मैंने तो आपको खबर दी है और बयान जो पुलिस को दिया मुलजिम ने वो बता दिया है। ये मुमताज़ भट्टी साहब की खबर थी। तो रेंजर्स एहलकारों पर पीटीआई के शरपसंदों ने गाड़ी चढ़ा दी। ये खबर हमारे यहाँ जिस तरह से सहाफ़ियों ने दी, उससे नज़र ये आ रहा था कि ये सहाफ़ी जो हैं, ये इस खबर को देने में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े, और इनके पास शायद ये तमाम की तमाम मालूमात थी या नहीं थी, आई डोंट नो, लेकिन ये खबर इन लोगों ने जिस वक्त दी है, हैरान कुन था कि इन लोगों ने इसमें से कोई भी एंगल, और ये सारे के सारे मुनासिब सहाफ़ी हैं और इनके सोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं और तादाद में भी ज़्यादा हैं, तो इनके पास ये खबर पूरी तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन ये खबर हमें इनसे नहीं मिली। अब बाकी हमारे सामने खुलेगा। अब ये जो फौज सड़कों पर है, इस पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। जो मोहम्मद मुबशिर बिलाल पुलिस कांस्टेबल, उसकी शहादत की बात हो रही थी, उसके मामले में हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब हुए, कुछ सहाफ़ी हुए, कुछ सियासतदान हुए, शहीद कर दिया, पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया। पीटीआई वाले अपने साथ गन्स लेकर आए हैं, वेपन्स लेकर आए हैं, ये सब कुछ बताया जा रहा था। पिछली बार गार्ड्स वगैरह के पास गन्स थी, उनकी फुटेजेस थी, अब की बार तो वो फुटेज भी सामने नहीं आई। अच्छा, फिर मोहम्मद मुबशिर बिलाल, इनकी एक फुटेज आ गई। उस फुटेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इनको बिठाकर पानी पिला रहे, इनको संभाल रहे, उनके बड़े बेहाल मौजूद हैं।
اب اس سے پہلے ان کو کسی نے مارا پیٹا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ جو تھا کہ مبشر کی شہادت ہوئی سر پر پتھر لگنے سے اور خون بہہ رہا ہے، تو اس فوٹیج میں اگر آپ دیکھیں مبشر کو تو مبشر کے سر سے خون نہیں بہہ رہا. تو کیا اس کے بعد مبشر تازہ دم ہوئے، دوبارہ مظاہرین سے کوئی جھڑپ ہوئی اور پھر ہوا سب کچھ؟ سامنے آنا چاہیے، لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا کہ مبشر کو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ زد و کوب کر رہے ہوں. اس ویڈیو میں تو کم از کم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی نے کچھ کیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ویڈیو ہو، لیکن وہ سامنے آنی چاہیے. ہمیں یاد ہے کہ پچھلی بار بھی ایک پولیس اہلکار اسلام آباد پولیس کا، ان کے بچوں کا ویڈیو بیان موجود تھا کہ ابو جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے اور دھوئیں سے، اور ویسے بھی وہ مریض تھے، بزرگ تھے، انہیں جس حال میں ڈال دیا گیا تو اس کی وجہ سے ان کی جان گئی، اور پھر بعد میں بتایا کہ نہیں جی پی ٹی آئی والوں نے مارا ہے. تب بھی ایسی ویڈیوز آئی تھی کہ پولیس والوں کو پی ٹی آئی والے بچا رہے تھے. اب بھی ویڈیوز آئی ہیں پولیس والوں کو پی ٹی آئی والوں نے بچایا ہے، باقاعدہ نہ صرف یہ بچایا بلکہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کی مرہم پٹی کی ہے، پولیس والوں کی ڈریسنگ کی ہے ان کے زخموں کی. اس کے بعد جو رینجرز والے تھے، جب 26 نمبر چنگی سے مظاہرین آگے بڑھ گئے تو رینجرز والوں کو بعض مظاہرین پتھر مار رہے تھے، غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ 20 کے قریب افراد زخمی ہیں، ان کی ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں، اور اگر ان کو گولیاں ماری گئیں، ربر بلٹس ماری گئیں تو نیچے ماری گئیں، یہ دیکھ کر مارا گیا، لیکن گولیاں لگی ہیں. 2 مظاہرین کی بھی شہادت کی خبر ہے. تو یہ رینجرز کے اہلکار جو تھے وہ مظاہرین کی جانب سے نفرت کا نشانہ بن رہے تھے، بعض نے ان کو پتھر بھی مارے، لیکن بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ان کا حصار کر رہے تھے، ان کو بچا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور انہوں نے ان کی بھی ہیلپ کی. تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ مسلسل کر رہے تھے. اکا دکا جو ہتھے چڑھ گیا پولیس والا، اس کو تو باقاعدہ طور پر تمام مظاہرین سے بچا کر پاکستان تحریک انصاف والوں نے واپس پولیس کے درمیان بھیجا ہے، یہ بار بار کیا ہے. اب بات فوج کی موجودگی کی. دیکھیے شہباز شریف حکومت جو ہے یہ حکومت مینڈیٹ چور حکومت ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے تو سیدھی خبر دیکھیے وہ جس میں ان لوگوں نے فوری طور پر جو ٹرائیبیونل ججز تھے وہ بنا دیے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز، اور پھر اس کے بعد قانون بنا دیا اور یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آ گئے کہ نہیں اب یہ ایسے ہوگا، اور یہ اپنی مینڈیٹ چوری پر ڈٹ کے بیٹھ گئے. ان لوگوں نے فیصلے بھی نہیں ہونے دیے، پھر انہوں نے عدالت کا بازو مروڑا، پھر انہوں نے قوانین تبدیل کیے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا. اور جو جج صاحب پاکستان تحریک انصاف کو شاید انصاف دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان جج صاحب کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے سپریم کورٹ لایا گیا. عامر فاروق صاحب کو تو اب تک ایلیویٹ نہیں کیا گیا، ان کو تو رکھا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو پاکستان تحریک انصاف کو اس مینڈیٹ چور حکومت نے باقاعدہ طور پر مینڈیٹ کے حصول میں واپس لینے میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیا، عدالتوں میں گھسیٹ دیا، لیکن اپنی مینڈیٹ چوری جو ہے اس کو بچایا ان لوگوں نے. یہ سچویشن تھی. پھر اس کے بعد اب یہ حکومت جو ہے وہ فوج کو لے آئی ہے. اب اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ سڑک پر مظاہرین اور فوجی آمنے سامنے ہوں گے. پھر آپ نے احکامات دے دیے کہ گولی ماری جائے گی. یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ تب تک خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن یہ کتنی خوفناک سچویشن ہے کہ فوجیوں کو شہریوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے. بہت ہی افسوسناک ہے، لیکن یہ کر رہی ہے یہ حکومت اور یہ ہو رہا ہے. اب یہ اگر سڑکوں پر آئیں گے اور تصادم کی سچویشن ہوگی تو کیا مظاہرین جو ہیں وہ فوجیوں کا ہاتھ پکڑیں گے، ان کی گن پکڑیں گے، ان کو پتھر ماریں گے، اور کیا فوجی پھر ان پر گولیاں چلائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ فوجی اہلکار کسی بھی صورت میں مظاہرین پر گولی چلائیں گے. یہ پہلے بھی احکامات دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، فوجی اہلکار گولی نہیں چلاتے. تو پھر مظاہرین جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے. ہوگا کیا؟ یہ خوفناک سچویشن ہے. اور یہ شہباز شریف نے، نواز شریف نے، مریم نواز نے اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد کے ذریعے پیدا کی ہے. اور یہ سچویشن جو ہے وہ کسی بھی طور پر پاکستان میں ان حالات میں یہ خوشکن صورتحال تو نہیں ہے. اب مین اسٹریم میڈیا مسلسل بتا رہا ہے شر پسند، گولی مارنے کے احکامات. یہی وہ لوگ ہیں جو بتا رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر اندر گئے اڈیالہ جا کے عمران خان سے ملاقات کی، ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر لیا، اور عمران خان کا ویڈیو پیغام لا کر بیرسٹر گوہر باہر دکھائیں گے اور یہ پھر میڈیا پر بھی چلے گا. پتہ چلا ایسا کوئی پیغام نہیں ہے. اور یہ چینلز نے باقاعدہ طور پر بریکنگ بنا دی کہ اب عمران خان کہیں گے سنگجانی چلے جاؤ. یہ باقاعدہ طور پر لگے ہوئے تھے.
یہ خبر بھی غلط نکلی۔ تو میڈیا مسلسل ایک تو زیرو کوریج دے رہا ہے مظاہرین کو، دوسرا مظاہرین کا جب کوئی نیگیٹو پہلو سامنے آنے لگے تو اول تو وہ پہلو بھی خود بناتے ہیں، اور اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دکھاتے ہیں۔ یہ بھی میڈیا نے کیا ہے۔ تو رضالت میڈیا کی طرف سے، اور مسلسل رضالت ہے بڑے بڑے صحافتی ناموں کی طرف سے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب آپ اگر فوجیوں کے سامنے عوام کو لے آئے ہیں، اور عوام کے سامنے فوجیوں کو لے آئے ہیں، اس کو جس طرح سے بھی کہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایسی سچویشن ہے کہ جو میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ فوجی جو ہے نا، ان سے میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں فوجیوں کی بات کر رہا ہوں جو سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، بارڈرز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، مختلف مواقع ہوتے ہیں تو یہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تو بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، بڑے مشکل حالات میں اپنے ڈیوٹی کے دن گزارتے ہیں، ان کو چھٹیاں بھی برائے نام ملتی ہیں، ان کی فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور یہ جن حالات میں کام کرتے ہیں ان حالات میں ہم مسلسل ان کی شہادتیں دیکھتے ہیں۔ ان کے خلاف تو کوئی پاکستانی جو ہے وہ نفرت نہیں رکھتا، لوگ رکھتے ہیں، لوگ اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیات کے بارے میں تنقید بھی کرتے ہیں، غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان کو حالات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اس کو کون انکار کرے گا؟ یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، اب شاید یہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک عام فوجی سے کوئی بھی عام پاکستانی اس سے نفرت نہیں کرتا۔ آپ نے اس کو سامنے کھڑا کر دیا ہے، زیادتی کی شہباز شریف حکومت نے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو پہلے لگے ہوتے کہ یہ یہاں سے آگے نہیں آ سکتے، وہاں سے آگے نہیں آ سکتے، یہ ان کی ریڈ لائنیں، ہم آنے نہیں دیں گے۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، اب ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکے، اور یہ اندر آ گئے ہیں۔ ان کا بنیادی آئینی حق تھا کہ یہ آرام سے اندر آتے، ان کا ملک ہے، ان کی جگہ ہے، یہ ان کا شہر ہے، یہ ان کا دارالحکومت ہے، جیسے چاہتے آتے، مظاہرہ کرتے، بیٹھتے۔ آپ ان کو سیکیورٹی دینے کے پابند تھے، ان کو مارنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے ان کو مارا پیٹا ہے، ظلم کیا ہے ان لوگوں پر۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو آپ نے ان کے مقابلے میں فوجیوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ فوجی ان پر گولی نہیں چلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پر البتہ تیاری ہے کہ حکومت جائے گی اور جا کر عدالت میں کہے گی کہ جماعت پر پابندی لگا دیں، شرپسند ہیں، انہوں نے اس طرح سے لوگ شہید کیے ہیں۔ اب جو آئینی عدالت ہے وہاں سے پابندی لگ سکتی ہے، پہلے والی جو سپریم کورٹ تھی اس سے پابندی نہ لگتی، یعنی جو ریگولر سپریم کورٹ تھی، کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن آئینی عدالت سے میں یہ خوف محسوس کرتا ہوں کہ پابندی لگ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ۔ تو پابندی لگانے سے کیا ہوگا؟ کیا کچھ بہت بڑا ہو جائے گا؟ نہیں، اول تو پابندی لگانا بہت مشکل کام ہے، لیکن آئینی عدالت فرض کیجئے اگر لگا بھی دے گی تو بہت آسان ہے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی، پھر اس کے بعد وہ ہو گئی تھی عوامی نیشنل پارٹی۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے ماضی میں نام بدلے ہیں، تو نام کو ذرا سا بدلنا ہے اور ایک نئی سیاسی جماعت ہے، اس کی نئی شناخت ہے، اور وہ پھر دوبارہ الیکشن کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو شخص میٹر کرتا ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ وہ موجود ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف جیسے چاہے گی اپنی سیاست کو بدل دے گی، اور لوگ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔